کہانی کہنے والے بادشاہوں کی داستانوں میں ایک ایسی حسینہ کی کہانی بیان کیا کرتے تھے جسے فاتح حکمران سے انتقام لینے کے لیے پالا جاتا تھا۔ ایک انتہائی خوبرو، دلکش اور حسین بچی کو پورے ملک سے منتخب کیا جاتا اور اسے شاہی طبیب کی نگرانی میں پالا پوسا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہی طبیب اسے ایک خاص قسم کے زہر کو 1000 درجے کم مہلک بنا کر بچپن سے اس خاتون کی خوراک کا حصہ بناتا اور وہ خاتون اس زہر پر پلتی ہوئی جوان ہوتی۔ عمر کے ساتھ ساتھ زہر میں بھی اضافہ کر دیا جاتا اور ایک دن ایسا آتا کہ اس کے جسم کے پسینے اور لعاب دہن تک سب کے سب زہر آلود ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ایسی خاتون کو کوئی بھیڑ کاٹتی تو اس کے خون کی زہر ناکی کی وجہ سے تڑپ کر مر جاتی۔ اسے پال پوس کر اس لیے جوان کیا جاتا کہ اگر ان کے ملک پر کوئی بادشاہ چڑھ دوڑے تو وہ اسے دیکھتے ہی اس کے حسن پر فریفتہ ہو کر اسے اپنے حرم میں داخل کر لے، یا دوسری صورت میں شکست خوردہ قوم کے معززین اسے بادشاہ کو بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ دونوں صورتوں میں فاتح بادشاہ کی موت اس خاتون کی صورت سجا سنوار کر اس کے سامنے رکھ دی جاتی۔ کہانی کہنے والے کہانیوں کے دو مختلف انجام بتاتے تھے۔ بادشاہ حسن و دلکشی سے اس قدر مرعوب ہو جاتا کہ اسے اپنی قربت کا شرف بخشتا اور صبح کو اس کے حجلہ سے اس کی لاش برآمد ہوتی، یا پھر اگر بادشاہ کو شک گزرتا تو وہ اپنے شاہی طبیب کو بلاتا اور حقیقت کھلنے پر خاتون کو پیش کرنے والے عمائدین کی گردنیں اڑا دی جاتی۔ دنیا کے ہر ملک کا بینکاری نظام بھی ایسی ہی خوبرو حسینہ ہے جسے آہستہ آہستہ سودی قرضوں کے زہر سے پالا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ پوری قوم کے لیے مکمل خوفناک موت کا باعث بن جاتا ہے۔ فرق صرف ایک ہے کہ بینکاری نظام کی زہر آلود حسینہ اپنی شکار کو مارتی نہیں بلکہ نیم مردہ حالت میں زندہ رکھتی ہے اور اسے اتنی خوراک حاصل کرنے دیتی ہے جس سے اس کے جسم میں پیدا ہونے والے خون کو وہ چوستی رہے۔ دنیا کے ہر درندے، زہریلے جانور، یہاں تک کہ اسلحہ بردار دشمن کے حملے کے نتیجے میں انسان کی ایک ہی دفعہ میں موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن عالمی مالیاتی سودی نظام اپنے پنجوں میں آئے ہوئے شکار یعنی ملک کو زندہ رکھتا ہے اور پھر اس کا مسلسل خون نچوڑتا رہتا ہے۔ یہ خاموشی سے کسی ملک کی معیشت کے درخت پر آکاش بیل کی طرح لپٹنا شروع کرتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ درخت بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے اور چاروں جانب صرف آکاش بیل کا غلبہ اور قبضہ ہوتا ہے۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک، جو اس ملک میں سودی معیشت کا محافظ اور نگہبان ہے، گزشتہ چند سالوں سے اس کا شکنجہ اس ملک پر ایک آکاش بیل کی طرح مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن اب پاکستان کی کابینہ نے یہ قانون منظور کر لیا ہے کہ پاکستانی معیشت کا کرم خوردہ درخت اس بینک دولت پاکستان کی آکاش بیل کی ملکیت ہے اور اسے پاکستانی معیشت پر مکمل حق حکمرانی حاصل ہے۔ خبردار، کوئی اس آکاش بیل اسٹیٹ بینک کو ہاتھ نہ لگائے، اس کی جانب انگلی نہ اٹھائے۔ یہ خود مختار ہے اور درخت مملکت پاکستان غلام۔ خود مختاری کی اس دستاویز یعنی 2021 کے ترمیمی بل پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے نام ایک 4 صفحات پر مشتمل خط تحریر کیا ہے۔ اس خط کی کاپیاں چیئرمین نیب، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور رجسٹرار سپریم کورٹ کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان متحدہ قومی موومنٹ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے سیکریٹریٹ کو بھی ارسال کی گئی ہیں۔ اس 26 نکاتی خط کو تحریر کیے ہوئے اس وقت تک 72 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن شاید ہماری سیاسی قیادت، میڈیا، بیوروکریسی اور عدلیہ اس بدترین معاشی غلامی پر راضی ہو چکے ہیں جس میں بینک دولت پاکستان کی حیثیت ایک سود خور حکمران جیسی ہوگی اور پاکستان ایک مہاجن کے قرضے میں جکڑا ہوا غریب۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خط کے 26 نکات میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ بینک دولت پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مالیاتی، مانیٹری اور تبادلے ایکسچینج کے طریقہ کار کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں افراط زر کو بھی کنٹرول کرے، اور اس ضمن میں بینک کے لیے افراط زر کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ بینک کو قیمتوں کے کنٹرول کی ذمہ داری بھی دی جا رہی ہے، لیکن اگر وہ قیمتوں کو مستحکم نہ کر سکا تو اس سے کسی قسم کی کوئی باز پرس اور جواب دہی نہیں ہوگی۔ پاکستان کا معاشی استحکام اب بینک کی دوسرے درجے کی ترجیح ہوگی۔ حکومت اگر آئندہ کسی بھی قسم کے کوئی قرضے لے گی تو بینک ان کا ذمہ دار نہیں ہوگا، خواہ یہ قرضے ورلڈ بینک، IMF یا ایشین بینک سے ہی کیوں نہ لیے گئے ہوں۔ بینک حکومت کے ایسے قرضوں کا بھی ذمہ دار نہیں ہوگا جو حکومت بیرونی بینکوں یا حکومتوں سے براہ راست حاصل کرے گی، خواہ وہ قرضے سویپ لائن، باہمی کرنسی کے تبادلے کے طریقہ کار سے ہی کیوں نہ لیے گئے ہوں۔
सेक्शन 3 में तरमीम के बाद स्टेट बैंक को पाकिस्तान में किसी भी जायदाद या असासे वगैरह को कब्जे में लेने या बेचने का इख्तियार होगा ताकि कर्जे की अदायगी और दीगर मुआहिदात को पूरा किया जा सके। इनमें तमाम असासे शामिल हैं, यानी एटमी प्रोग्राम भी। स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन अब खुद गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान होगा और पहले हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर सेक्रेटरी वजारत खजाना बोर्ड का मेंबर हुआ करता था। अब उसे खारिज कर दिया गया है। बैंक दौलत पाकिस्तान अब इस मुल्क की मालियाती और एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएगा और ये मुल्क इफरात ज़र, बैरून मुल्क अकाउंट्स और मईशत के इस्तेहकाम का भी जिम्मेदार होगा, यानी हुकूमत बालाए हुकूमत या उसके मातहत इदारे आइंदा अगर कर्जा लेंगे, एडवांस देंगे या सरमायाकारी करेंगे तो स्टेट बैंक किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं देगा। यानी अब हुकूमत की मुबलिग हैसियत बाजार में बैठे एक आम दुकानदार जैसी होगी। कानून के 46B के तहत स्टेट बैंक के किसी भी काम या कार्रवाई को किसी हुकूमत या नीम सरकारी इदारे को किसी सूरत में रोकने, खत्म करने या मुलतवी करने का कोई इख्तियार नहीं होगा। पाकिस्तानी हुकूमत या उसका कोई ज़ेली इदारा किसी को ये खत भी तहरीर नहीं कर सकते कि वो स्टेट बैंक की कुछ हिदायत पर अमल न करे। स्टेट बैंक किसी भी हुकूमती इदारे से किसी सूरत कोई हिदायत नहीं लेगा। कानून की दफा A52 क्लॉज 1 के तहत बैंक के मेंबरान को अदालतों में नहीं घसीटा जा सकेगा। A52 क्लॉज 3 के तहत नैब और FIA और दीगर इदारे बैंक के खिलाफ किसी किस्म की कोई इंक्वायरी या तहकीक नहीं कर सकेंगे। इस मुल्क की मालियाती पॉलिसी बनाते हुए बैंक से अगर कोई गलती हो जाए तो बैंक के किसी ओहदेदार को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अगर हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो बैंक अपने अफराद को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगा और हर सतह पर उनका दिफा करेगा। उसका इतलाक साबिक गवर्नरों और मुलाजमीन पर भी होगा। इस खत के मुंदरजात ने इस मुल्क में अभी तक कोई हलचल पैदा नहीं की। किसी सियासी पार्टी को खतरे का इदराक नहीं हुआ। कोई अदालती सुओ मोटो नहीं लिया गया। मीडिया खामोश है, दानिश्वर चुप हैं। मौत से पहले ही मौत का सन्नाटा तारी है।